www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi wa ahli ta'atihi ajma'in, amma ba'd. واجب التقریم حضرات علماء کرام، باہر سے تشریف لانے والے ہمارے مہمانان اعزام اور عزیز بچوں، اس وقت ہمارے اس جمع ہونے کا اور اس جلسے کے انعقاد کی وجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ تعزیت کا پیش کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے غم میں شریک ہونا، یہ ہے تعزیت کا مطلب۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ شریف میں بیمار ہو گئے، کچھ زیادہ ہی بیمار تھے، لگتا یہ تھا کہ شاید میں زندہ نہ رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو سعد کہنے لگے کہ حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں زندہ نہ رہوں، کہیں میری ہجرت معطل نہ ہو جائے، چونکہ میں مکے سے مدینے ہجرت کر کے گیا، اور اگر یہیں مکے میں میری پھر موت ہو گئی تو میری ہجرت معطل نہ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت مال ہے، میری ایک بیٹی ہے صرف وارث میں چاہتا ہوں کہ 2 ثلث صدقہ کر دوں، وقف کر دوں، اور 1 ثلث بیٹی کو دوں۔ اس نے فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا، نصف کر کے آدھا بیٹی کو اور آدھا صدقہ کر دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، میں 2 ثلث بیٹی کو دوں اور 1 ثلث صدقہ کر دوں، وقف کر۔ تو حضرت نے فرمایا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، یعنی اجازت ہے، یہ بھی بہت ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی آل اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، بنسبت اس کے کہ تم سارا مال صدقہ کر جاؤ، اور تمہاری اولاد یتکففون الناس، لوگوں کے پاس بھیک مانگتی رہے، ایسا نہ کرو۔ پھر حضرت نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبَائِسَ سعد بن خولہ، اظہار غم فرمایا حضرت۔ فرمایا سعد، تم تو یہاں نہیں مرو گے، بلکہ تم دوبارہ مدینے جاؤ گے، اور تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت ملے گی، کچھ لوگوں کو ذلتیاں ملے گی۔ جو تمہاری بات ایمان پر آئے گا اس کو عزت ملے گی، جو ایمان پہ نہیں آئے گا اس کو ذلتیاں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر ایران فتح ہوا۔ پھر اخیر میں آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبَائِسَ سعد بن خولہ، لیکن مجھے غم ہے میرے سعد بن خولہ پر، جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے، مدینے سے پھر مکے آئے، اور مکے آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نے اظہار غم فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی موت پر اظہار غم کرنا اور یہ بتانا کہ ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں، یہ خلاف سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ کام ہم وہی کریں گے جو ثابت من رسول اللہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے اس کام کی امت کو بالکل اجازت ہے۔
یہ تو عام انسانوں کے باب میں کہا گیا کہ جس کی بھی موت ہو آپ اظہار غم کر سکتے ہیں، چاہے کہ اپنا محسن ہو، چاہے کہ اس کے اندر صفات حمیدہ ہو، چاہے کہ اس کی قربانیاں ہوں، تو وہ مزید اس لائق ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ حبیب صاحب کی زندگی ابھی تو والے عمران صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنی۔ میرے یہاں قریباً 30 سال کے قریب کا عرصہ یہاں گزرا میرا، کچھ اس کے اندر حبیب صاحب کی زندگی ایک صاف ستھری زندگی، ان کا وصف غالب قلت کلام، وہ کم بولتے تھے، بہت زیادہ بولنا یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ آپ اس طویل عرصے کے اندر جو قریباً 35 سالہ دارالعلوم کی شورا میں آپ رہے، آپ اکثر صدارتی مقام پر فائق رہے، لیکن داد دینی چاہیے اس ذات والا صفات کو، اس نے کبھی اظہار تک نہیں کیا کہ میں صدر ہوں، کبھی نہیں کیا، بہت بڑی خوبی ہے۔ آج تو معمولی کرسی پر اٹھا پٹاک ہو جاتی، 35 سالہ صدارت کے زمانے میں اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صدر ہوں مگر۔ آپ سب گواہ ہیں، سارے اساتذہ گواہ ہیں، اگر کوئی انگلی اٹھا کر کہتے کہ حافظ صاحب نے ہم کو برا بلا کہا ہو، کوئی بھی استاد یا کوئی بھی طالب علم جو فارغ ہو گئے یا اس وقت، کبھی آپ نے کچھ کہا ہی نہیں۔ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کے حامل کم ہوا کرتے، کبھی اظہار بھی نہیں کیا کہ میں صدر ہوں۔ یہ صفت دلالت کر رہی ہے آپ کی تواضع پر، انکساری پر، ورنہ ایک گمنام حافظ صاحب کو کون پہچانتا ہے؟ وہ چاہتے تو اس ادارے کے عنوان پر نہ معلوم کہاں کہاں اپنا نام درج کرواتے، پمفلیٹ میں فلاں جگہ اپنا نام درج کرواتے، لیکن آپ نے کبھی اپنا نام کسی پرچے میں جو مدرسے سے دعوت نامے چھپے یا کوئی اور چیز چھپی، کبھی نہیں، اپنا نام ہی ذکر نہیں کیا۔ یہ آپ کی تواضع، انکساری اور آپ کی خلوص للہیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ کسی کے تذکرے اور اخلاق حمیدہ کو ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے تعالی جل شانہ اس کو بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں، ایک بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ آپ جب تک آپ کے پاؤں چلے، آپ پیدل آئے مدرسے میں، مسلسل میں نے دیکھا کہ وہ پیدل آتے تھے، مدرسہ پر آتے تھے اور مدرسے سے سیدھے پیدل یہاں آتے تھے۔ جہاں تک مدرسے کے تعلق سے بات ہے، اس کی ہر در و دیوار میں، چاہے یہ مسجد ہو، چاہے دارالحدیث ہو، چاہے دارالاقامہ ہو، یا آپ کا ڈائننگ ہال ہو، اس کی در و دیوار میں حافظ صاحب اور محتمیم صاحب رگ و ریشہ ان کا بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟
میں دیکھتا تھا ان کو کہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، دارالاقامت تعمیر ہو رہا ہے، کچھ بھی تعمیر ہو رہا ہے، محترم صاحب کی بائک پر صبح سے نکل جاتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی دوپہر میں 2 بجے آتے دیکھا کڑی دھوپ میں، کبھی شام آتے دیکھا، کبھی رات 10 بجے بھی آتے دیکھا۔ اور ان دونوں نے جہاں ہمارے حافظ صاحب، حافظ سلیمان صاحب، حاجی ابراہیم صاحب وغیرہ خوب مالی بہتان، مالی تعاون اور اس کے ساتھ ساتھ فکریں اور اس ضعیفی میں دوڑنا، وہاں یہاں تعمیر میں ان لوگوں کا دور خوب دوڑے اور اس ادارے کی ہر عمارت کو انہوں نے خوب پانی پہنچایا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ قبر میں پڑا ہوا میری اور آپ کی ان 2 تعریفی کلمے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اس در و دیوار کے صدقے میں امید ہے اللہ اسے معاف کر دیا اور اعلی علیین میں ان کو ضرور مقام دیا ہوگا۔ ہم تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ممانعات ہیں۔ بخاری شریف میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے، ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے اور وہ بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جس مکان میں نبی علیہ السلام نے ان کی اخوت کو قائم کی تھی، بھائی چارگی قائم کی تھی، اس گھر کی عورت ان مرحوم صحابی پر رونے لگی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو صحابیہ کی زبان سے جملے نکلے، ماوا هو الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی، فلاں دے دیا، فلاں دے دیا۔ حضرت نے فرمایا کیسے کہہ رہی ہے تو فرمایا یا رسول اللہ اگر ان کو جنت نہیں ملے گی تو کن کو ملے گی؟ فرمایا تیقن کے ساتھ نہ کہو، اس لیے کہ محمد بھی اپنے باپ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ان کار خیر کے صدقے میں، ان قربانیوں کے صدقے میں یقیناً اب تعالی جل شانہ نے ان کی مغفرت فرمائی ہوگی اور ان کے درجات کو اعلی علیین میں اعلی سے اعلی عطا کیا ہوگا۔ جہاں تک امانت کا تعلق ہے، یہ جملہ ابھی صاحب نے آج نہیں کہا، ابو سلیمان صاحب نے آج، یہ تو بار بار میرے سامنے دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ جب جب ملاقاتیں ہوئی فرمایا حافظ صاحب اتنے امین ہیں، بلکہ بیچ میں حافظ صاحب نے استعفیٰ دینے کو کہا تھا، ابھی 2 سال پہلے میرے پاس بھی آئے تھے اور مجھے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں، میں الگ ہو جاؤں۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ سے نہ بن پائے آپ کچھ نہ کرو، لیکن آپ صرف مالیات کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اور میں نے میرے گھر میں بیٹھ کر یوں کہا تھا کہ حافظ سلیمان صاحب اور حاجی ابراہیم صاحب کو پیسوں کے باب میں آپ سے زیادہ اعتماد اور کسی پر نہیں، آپ امین ہیں اور یہ امت کا پیسہ ہے، اگر آپ نے استعفیٰ دے دیا تو مالیات کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اس لیے تو آنکھ میں آنسو تھے اور مجھے گجراتی میں کہنے لگے مل صاحب مرتی بنتو نسی ہوئے، مجھ سے ہو نہیں پاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کچھ نہ کریں لیکن صرف مالیاتی مسئلے کو آپ اپنے پاس رکھیں، تاکہ جو محنت کا پیسہ یہ ہمارے بڑے جو وہاں سے محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے لاتے ہیں، میرے عزیزوں آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ پیسہ کیسے آتا ہے۔ وہ برف، وہ سردی،
اور اس برف اور سردی میں وہاں دوڑنا، اسی لیے مزار علوم سہارنپور کے ایک سفیر نے مزار علوم میں لکھا تھا کہ میں یہ رقم بھیج رہا ہوں یہاں سے، اہل مدرسہ کو چاہیے کہ اس کی خوب حفاظت کرے، اس لیے کہ برفیلی ٹھنڈی کے اندر محنت کیے ہوئے پسینے کا پیسہ ہے۔ جو لوگ وہاں دیتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں دیتے، رات دن ان کی محنتوں کا پیسہ ہے جو آپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں مدرسے کو امین ہی کی ضرورت پڑتی ہے جو مال کی حفاظت کرے۔ امانت آپ کی رگ و ریشے میں۔ ابھی پرسوں ہی ابھی صاحب نے جب انتقال ہوا تو ابھی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب ہماری نظریں دھوندے گی ایسے امین انسان کہاں سے اب لائیں گے؟ حال ان کا یہ تھا کہ مدرسے کے کام سے جاتے تھے، صبح سے شام تک گھومتے تھے، کھانا تو بہت دور کی بات، چائے بھی نہیں پیتے تھے۔ میں نے کچھ 4 سال پہلے درخواست کی، میں نے کہا کہ ابھی صاحب ایک گاڑی میں لے دوں آپ کو، کوئی ماروتی آپ کو؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی آنے جانے میں؟ تو مجھے کہا کہ بول صاحب میں ایک وقت آؤں گا لیکن کسی کے پیسے کو لوگ غلط استعمال کریں گے، تو میری وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت کا پیسہ غلط استعمال ہو۔ یہ آپ کے اندر امانتیں تھی اور بھی کچھ باتیں عجیب و غریب۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے آپ سے میں نے کہا کہ ابھی صاحب ایک مرتبہ ہم عمرے میں چلے، تو کہنے لگے بول صاحب اب مجھ میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حج فرا دیا، کافی و شافی ہے، مجھے جو جملہ سنانا ہے میں اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے وہ عامی انسان تھا۔ مجھے جو جملہ کہا، انہوں نے کہا جو حج کر کے آیا اسی کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ وہ قبول کر لے تو اچھا ہے۔ فرمایا اب میں جا کر کیا کروں گا وہاں؟ کئی باتیں ایسی ہیں جب ہم تذکرہ کرتے تھے تو وہ اس طرح ٹال دیتے تھے اس کو کہ وہ گویا اپنی ذات پر اس کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ کئی لوگ آپ کے پاس بطور امانت مار رکھتے تھے اور جو کہ تم جیسے آپ کو دیے وہی نوٹ اس میں ترمیم اور بدل بھی نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی پیسے آپ واپس کرتے تھے۔ تو جہاں تک امانت کا تعلق ہے مدرسے کا ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی ہو تو اس 1 روپیے کا حساب بھی اندر میں لکھا گیا۔ یہ نہیں کہ چلو 1 روپیے کا حساب اڑا دیا گیا۔ اب بڑا مسئلہ ہے امانت کا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اوقاف کے مال میں تو گنجائش ہے لیکن چندے کے مال میں گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مولانا تقی صاحب عثمانی نے بخاری شریف کی شرح میں وقف کے باب کے تحت لکھا ہے کہ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ اگر وقف کی پراپرٹی ہو تو اس پراپرٹی کی انکم، اس کی آمدنی، اس میں آنے والے مہمان ان کو کھلایا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، حتیٰ کہ اس کے متولی کو یہ اجازت ہے کہ وہ آنے جانے میں اس میں سے پیسہ خرچ کرے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ ایک قید لگا دی، فرمایا استعمال کر سکتا ہے لیکن بقدر ضرورت۔ میں جب اس حدیث پر پہنچتا ہوں تو طلبہ کو ترجمہ کرتا ہوں کہ جن سے نہ کرے۔ اگر تو اپنے کام سے جاتا تو کتنا پیسہ استعمال کرتا، تو وقف کی پراپرٹی کے لیے جا رہا ہے تو بھی اتنا ہی پیسہ استعمال کرے گا۔ حافظ صاحب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا بھی نہیں کرتے تھے،
چائے تک نہیں پیتے تھے. البتہ مولانا نے لکھا ہے کہ چندے کے پیسوں میں اتنی وسعت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ عموماً زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، اکثر زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ میں تملیغ کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے انعام الباری میں کہ وقف کا مسئلہ اور ہے، چندے کا مسئلہ اور ہے. دونوں کو مدغم نہ کیا جائے، دونوں کے مسائل علیحدہ ہیں. تو جہاں تک امانت کا تعلق ہے، آپ نے ایک ایک پیسہ محفوظ رکھا. آپ رات میں 2 بجے بھی آ جائیں اور حساب مانگیں گے تو حساب صاف ہوگا. جی جی دیکھیے، جو پیسے آئے وہ صاف صاف ابھی اخیر کی آخری یہ بدھ کو وہ بھی صاف صاف کہ یہ پیسے آپ کے آئے ہوئے ہیں، یہ صاف حساب. میرے بھائیوں، عبادت صف اول میں نماز پڑھنا اور تہجد بہت آسان ہے، لیکن معاملات کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. عبادت بہت آسان ہے لیکن معاملات بہت مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا جو کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے باب میں جس سے زنا ہوا اس سے معافی مانگنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کا مسئلہ ہوا ہے. بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس سے زنا ہوا اس سے معافی مانگنے جاؤ گے تو آپ نے اور تکلیف پہنچائی اس کو. اس کا تعلق اللہ سے ہے، معافی مانگ لو. لیکن کسی کی غیبت کی ہے تو اب تعالیٰ جل شانہ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ تمہیں معاف نہ کرے. معاملات بہت مشکل ہیں، عبادت بہت آسان ہے. ایک انسان تہجد گزار ہو جائے، صف اول میں نماز پڑھے، لیکن اپنے معاملات کو درست رکھنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات پر بہت زور دیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس آدمی کا ایمان ہی نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس امانت داری نہ ہو. ایمان کی نفی کر دی. اور حضرت نے فرمایا قرب قیامت میں امانت ایسے اٹھ جائے گی کہ ایک انسان صبح مومن ہوگا شام کافر ہو جائے گا، اور شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. اور پھر حضرت نے زمین پر بیٹھے تھے مسجد میں تو ہاتھ میں کنکل لیا، مسلم شریف میں کنکل لیا، پھر آپ نے اپنے پاؤں پر یوں لڑکایا، دہرجت اس کو لڑکایا اور فرمایا جیسے یہ آگ کا چھوٹا سا انگارہ کنکر کی طرح پاؤں پر چلا جائے اور پاؤں کو جلا دے تو ایک آبلہ ہو جاتا ہے. نبی کی مثال بھی نبی کی مثال، ایک آبلہ ہو جاتا ہے، ابھرا ہوا ہو جاتا ہے. فرمایا اوپر سے دباؤ تو بڑا اچھا لگتا ہے، جو آبلہ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس میں سوراخ کرو تو گندے پانی کے علاوہ کچھ نہیں. فرمایا دور سے شور ہوگا ما اصدق فلان وما امین فلان، فلانا کتنا سچا ہے اور فلانا کتنا امانت دار ہے. لیکن جب اس کے قریب پہنچیں گے اور اس سے جب معاملہ کریں گے تو اس کے اندر سے گندے پانی کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے امانت کا اٹھ جانا. یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی. ابھی جیسے مل صاحب نے کہا کہ جہاں ہر جگہ امانت میں خیانت کے مسئلے آ رہے ہیں، وہاں اس دور میں اتنا بڑا امین کہ جو ایک چائے تک نہ پیے، جس کی اس کے لیے گنجائش تھی، اس کے لیے راستہ تھا، اس کے لیے حلال تھا، لیکن اس نے نہیں پی، کھانا تک نہیں کھایا. یہاں سے برودا جاتے تھے، یہ مول اقبال ساتھ ہوتے تھے، صبح سے شام تک برودا جاتے تھے اور کھانا پینا کچھ نہیں. کبھی کبھی یہ رفقا کہتے تھے کھا لے تو کہتے تھے تم کھا لو میں نہیں کھاؤں گا.
یعنی ایسی صاف ستھری زندگی گزاری. آپ نے تو صرف یہ دیکھا کہ یہاں آ رہے ہیں، آفس میں بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، صرف آپ نے اتنا ہی دیکھا. لیکن آپ نے ان کے اندر کے اخلاق حمیدہ کو نہیں دیکھا، امانت کو نہیں دیکھا. اتنا بڑا امین انسان جس کا ڈھونڈنا مشکل ہے، اور ڈھونڈے سے بھی ابھی وہ ملسا بشار پڑھ رہے تھے، نعم البدل، بدل بھی مل جائے تو اچھا ہے. نعم البدل تو بہت اچھی بات ہے، بدل بھی ہمیں مل جائے تو اچھا ہے. یہ تو آپ کی امانت داری کا حال تھا. اور جہاں تک تعلق ہے تعلیم کا، آپ نے 58 سال مکتب پڑھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی. آخری چند سالوں سے گاؤں کی شورا نے بچیوں کو آپ کے حوالے کیا تھا، اس لیے کہ ضعیف، نیک، تقوی والا انسان. اس لیے بچیاں بری ہے تو ان کے لیے لائق یہی ہے کہ حافظ صاحب ان کو پڑھائیں. حافظ صاحب نے ان بچیوں کو کئی سالوں سے پڑھاتے تھے. 58 سال قرآن پڑھایا، 58 سال. حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، محدث کبیر ہے. مسجد نبوی میں آپ نے 40 سال قریباً قرآن پڑھایا، 40 سال. کسی نے فرمایا حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ تو مسند حدیث پر بیٹھتے، یہ بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھا رہے ہیں، اس کو حفظ پڑھاتے ہیں، اس کو یہ پڑھا رہے ہیں، اس کو فلاں پڑھا رہے ہیں، اس کو فلاں پڑھا رہے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ تو مسند حدیث پر بیٹھے. فرمایا اللہ کے نبی کی ایک حدیث نے مجھ کو یہاں جمائے رکھا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بخاری نقل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. فرمائی اس حدیث شریف نے مجھ کو یہاں جمائے رکھا، اور اسی حدیث کی بنیاد پر بس میں قرآن کے مشغلے میں لگا ہوا. حضرت عثمان کے دور سے آپ مسجد نبوی میں پڑھا رہے تھے، حجاج ابن یوسف کے زمانے تک. 35 سے 40 سال آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم کو پڑھایا. اس بڑے میاں نے 58 سال قرآن کریم کو پڑھایا. دادا نے بھی پڑھا، بیٹوں نے بھی پڑھا، پوتوں نے بھی پڑھا. گویا پورا گاؤں ان کا شاگرد ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، بس ختم. اس لیے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کا ثواب کیسے لکھے، روزہ نہیں رکھے گا روزے کا ثواب کیسے لکھے، حج نہیں کرے گا تو حج کا ثواب کیسے لکھے. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. الا ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو دائمی رہتے ہیں. کون کون؟ بنا عمارت، کوئی عمارت بنا دی، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، ہاسپٹل میں، کسی غریب کا مکان، کوئی عمارت بنا دی. یا صرف مسجد مدرسہ ہی مراد نہیں، مطلقاً تعاون، کوئی عمارت بنا دی، اس کا ثواب برابر اس کے لیے جاری رہے گا. ملا علی قاری نے اس روایت پر ایک اشکال کیا. علی قاری کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جب تک عمارت رہے گی تب تک ثواب رہے گا، یا اس کے بعد بھی؟ یہ ہمارے ذہنوں میں بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ جب تک عمارت رہے گی وہیں تک ثواب رہے گا یا بعد میں بھی ثواب ملتا رہے گا. علی قاری نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی قید نہیں لگائی کہ عمارت رہے گی وہاں تک ثواب رہے گا. حقیقت یہ ہے کہ عمارت کا بننا ہی باعث ثواب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ثواب. یہ ہماری سوچ ہے کہ جب تک باقی ہے وہاں تک، اور جب باقی نہیں تو مسئلہ ختم. بنا عمارت، دوام ثواب ملتا رہے. نمبر 2، اولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر گیا، اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے. اور صالح اولاد جو ہوتی ہے نا، کم سے کم دن میں 1 مرتبہ تو یہ ضرور کہے گی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
کی ضرور کریں. اللہ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی مغفرت فرما, تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. تو جب یہ دعا پڑھے گا دن میں ایک مرتبہ, کیا حق تعالی شان ہو اس کی مغفرت نہیں کریں گے؟ آپ لوگ جب دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے تو کیا آپ کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میں نے کل بھی پرسوں بھی دورہ والوں کو کہا تھا, ایک دعا آئی بخاری شریف میں نے کہا اللہ کے نبی نے جن الفاظ میں ہمیں دعا سکھائی, قیامت کا سویرا ہو جائے گا, ہم کتنی ہی جامعیت کے ساتھ دعا کریں, لیکن جو جامعیت قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں ہے وہ ہماری دعا میں کبھی نہیں ہو سکتی. وہی سب. اسی لیے میں نے دورہ والوں کو کہا تھا, آپ سب کو کہتا ہوں, حزب العظم جو ہے, جو دعاؤں کی کتاب ہے, روزانہ کی ایک منزل ہے, آپ روزانہ یہ ایک منزل پڑھیں دعا کی نیت سے. ایک تو ہے پڑھنا, دعا پڑھنے کی چیز نہیں, دعا مانگنے کی چیز. پڑھنا نہیں, مانگنا. اس میں لکھا ہے یہ سنیچر, یہ اتوار, یہ پیر. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ سنیچر ہی کو پڑھیں, یہ تو ایک ترتیب کے لیے بنایا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے سنیچر کو دعا کی تھی, وہ آپ کسی بھی دن پڑھ لیں. کمی ہے ہمارے اندر اعمال. ہم پڑھتے تو بہت ہیں لیکن عملی زندگی اس پر. ان دعاؤں کا اہتمام کریں. دیکھیں ایک دعا قرآن نے سکھائی, سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ اس دعا سے بڑھ کر کوئی جامع دعا نہیں, اور فرمایا یہ دعا ایسی ہے کہ جو روزانہ کرتا رہے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ ایمان پر موت دے گا. وہ کون سی دعا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, تو نے ہدایت دی, تو نے مجھے ماں باپ ایمان والے عطا کیے, ماں باپ گھرانہ ایمان والا دیا, ایمانی ماحول میں پیدا کیا, پھر ایمانی ماحول میں بھیجا ہم کو. یہ سب ہدایت ہے. اب اس کے بعد تو مجھے ضلالت میں نہ لے جانا, گمراہی میں نہ لے جانا, کفر پر نہ لے جانا. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وہاب کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے وہاب وہ ذات جو بلا استحقاق کے تمہیں عطا کرے. دیکھو تو صحیح کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا, وہاب. قرآن کی بلاغت, فصاحت. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری طرف سے اس مکان کو قبول فرما. تقبل باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل کا خاصہ تکلف ہے. جیسے تم بغل میں پیاز دبا کر زبردستی کا بخار لاتے ہو, اس کو کہا جاتا ہے تکلف. تو تقبل باب تفاعل سے. گویا ابراہیم و اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب کریم, اس لائق تو نہیں ہے کہ ہمارے اس کام کو قبول کیا جائے, لیکن تو تکلفن قبول فرما. کیا دعا فرما رہے, تکلفن. وہ خلیل, وہ ذبی, اتنے بڑے لوگ, لیکن اللہ کو کہہ رہے اللہ تکلفن قبول فرما. قبولیت کے لائق تو ہے نہیں. اسی طرح وہاب کا لفظ اللہ نے ہم کو سکھایا, انک انت الوہاب. وہاب وہ ذات ہے جو بلا استحقاق کے دے. گویا ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم معافی کے لائق تو نہیں ہیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے سامنے یہ دعا کر سکے, لیکن اے اللہ تو بلا استحقاق ہی کہ ہم نالائقوں کو ایمان پر موت عطا فرما. یہ بہت بڑی دعا ہے, انک انت الوہاب. بس میں تو یہ کہہ رہا, اس مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے بہت عجیب بات. فرمایا میں نیا فارغ ہو کر آیا تھا, میں اور میرے بھائی مولانا رفیع, ہم دونوں والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے گاڑی میں. تو ابا جی آگے بیٹھے تھے, ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے. چوراہے پر گاڑی رکی, سگنل تھا, تو مانگنے والے آ گئے, جیسے ہمارے وہاں بھی مانگنے والے آ جاتے ہیں. تو ابا جی نے جیب سے
کچھ نکال کر پیسے دیے. ماتقی صاحب کہتے ہیں میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا، اور جو نئے فارغ ہوتے ہیں نا اس کو جوش بہت ہوتا ہے، بہت جوش ہوتا ہے. تو کب میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا، میرے والد صاحب کو کہا کہ ابا جی یہ مستحق تھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو دے دیا، ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں، ان کی تو عادت بن چکی ہے مانگنے. فرمایا والد صاحب ہماری طرف دونوں بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ عزیزم سنو، اللہ بھی ہم کو بلا استحقاق ہی کے کھانا کھلا رہا ہے. ہم مستحق نہیں ہیں کھانے پینے کی، ہماری عبادت کہاں، ہم میں کیا ہے کہ وہ ہم کو کھلائے. فرمایا وہ بلا استحقاق ہی ہم کو دے رہا ہے، اگر مستحق ہونے ہی پر کسی کو دیا جائے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی روزی کا لائق نہیں. بہت بڑی بات ہے اس جملے کو تنہائی میں سوچنا کہ کیا کہا گیا ہے. یہ اصول بیان کیا گیا ہے تو بڑا زبردست اصول ہے. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دعائیں ہیں نا بہت عجیب و غریب ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. تو جس نے عمارت بنائی اس کا ثواب منقطع نہیں ہوتا، جاری رہتا ہے. جس نے نیک اولاد چھوڑی اس کا ثواب برابر جاری رہے گا. اور نمبر 3 او علم ينتفع بها، یا تو علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. حافظ صاحب نے 58 سال پڑھایا قرآن شریف کو، تو اب حافظ صاحب سے پڑھنے والوں میں کتنے وہ لوگ ہیں جو عالم بنے، قرآن وہاں پڑھا اس کے بعد وہ عالم بنے. کتنے وہ لوگ ہیں جو بعد میں حافظ بنے اور ان کا فیض حفظ کا جاری ہے، ان کا فیض علم کا جاری ہے. یہ جتنے لوگ حافظ صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں اور علمی فیض جو دنیا میں جاری ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ثواب قیامت تک حافظ صاحب کو پہنچتا رہے گا. تو یہ ایک ایسی جامع شخصیت ہوئی جس کے لیے یہ در و دیوار بھی باعث ثواب، جس کے لیے مکتب کا قرآن اور تعلیم بھی باعث ثواب، جس کے لیے گاؤں کی خدمات بھی باعث ثواب. آپ کی ایک بہت بڑی خدمت یہ تھی کہ آپ نے کفن دفن کا نظام اپنے پاس رکھا. یہ معمولی بات نہیں ہے. میرا خود کا ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے خسر کے انتقال کے موقع پر. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب کتنے پیسے ہوئے؟ آپ نے کہا کتنے پیسے ہم اپنی طرف سے جوڑ لیں گے. میں نے کہا نہ، آپ مجھے حساب دے دیجئے میں جمع کرا. حافظ صاحب نے جو حساب دیا تو ہر ایک کو الگ الگ لکھ کے، حتیٰ کہ عطر جو اس میں رکھا گیا تھا وہ 5 یا 7 روپے کچھ لکھے ہوئے تھے یا 10 روپے، وہ بھی علیحدہ لکھے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام کو بھی پوری امانت کے ساتھ چلایا. بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ بولنے کی باتیں نہیں، یہ تو ہم سے بول لیتے ہیں. ورنہ جہاں امانت کا فقدان ہو وہاں عالم اس کا یہ ہو اور اس نے جھونپڑے میں زندگی گزاری، جھونپڑے میں زندگی گزاری. پڑوس میں ان کے بیٹے نے مکان بنایا. جب مکان بن گیا اور میں دعا کے لیے گیا تو میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ اب آپ چلے جاؤ. نہیں آپ نے تو آپ کھاچو آپ روحا دو، یہ میرا کچا مکان اچھا ہے. اور اسی میں آپ نے زندگی گزاری اور خوددارانہ زندگی اتنی گزاری کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال کے بعد کوئی اپنی طرف سے بھیج دے تو اور بات ہے، ورنہ چائے خود ہی بناتے تھے. عجیب سی زندگی، یعنی بہت بڑی یہ کوئی ایسی باتیں ہیں آپ کی زندگی کی. ہاں البتہ آپ کے داماد ہمارے شبیر بھائی جو ہیں اور حافظ صاحب کی بیٹی، ان دونوں نے خوب خدمت کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. واقعتاً انہوں نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا کہ روزانہ کھانا بھیجنا اور ان کی خدمات کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن پھر بھی صبح چائے خود ہی پیتے تھے، گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے. اس عمر کے اندر، اس عمر کی میں بات کر رہا ہوں، اس عمر کی.
ابھی 10 دن پہلے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو دیتے ہوں۔ میں کسی کام سے پہنچا صبح تو ابھی تو گھر جھاڑو دے رہے، میں کہا سب کسی اور کو کہہ رہے، اس میں کیا ہے، میں خود ہی جھاڑو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس عمر میں انسان جو تیرا نہیں ہو سکتا، جس کے پاؤں پر ورم آ چکا ہے، وہ جھاڑو دے رہا ہے، بڑے کمالات کا مالک تھا، بڑی خوبیوں کا مالک تھا، عجیب و غریب انسان تھا جس کے اندر یہ صفات۔ ابھی 1-2 مہینے ہوئے، 2-2.5 مہینے ہوئے، صبح چائے بنا رہے تھے، یا تو پریشر ہائی ہو گیا تھا یا لو ہو گیا تھا، کچھ پتہ چلا نہیں، اور جو چولہے پر تپیلی تھی چائے بنا رہے تھے، اسی حالت میں اس کو گرم گرم پکڑ لیا، پورے انگلیاں جل گئی۔ تو میں عیادت کے لیے پہنچا، میں نے کہا یہ آپ کسی کو کہہ دیتے نہیں، وہ چالاش کر، یہ جواب چھوٹا سا جواب، یہ چلتا ہی رہے گا۔ بڑی خوبیوں کا مالک تھا، اللہ کرے کہ وہ امانت ہم میں آئے، وہ تواضع اور انکساری ہمارے اندر آئے، اللہ کرے کہ وہ اخلاص اور دینداری ہمارے اندر آئے، اور اب تعالی جل شانہ ہمارے مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی پر 100 آدمی جنازے کی نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری سفارش ہو گئی، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ ایک روایت میں 40 آدمی جس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الجنائز میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے انہی روایات کی تحت۔ ابن جریر طبری فرماتے کہ اگر نعش خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور لوگ ابھی آئے نہیں ہیں تو تھوڑا سا انتظار کر لو تاکہ مجمع جمع ہو جائے، اور جب مجمع جمع ہو جائے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے مجمع کی بنیاد پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر طبری کا قول نقل کیا، تو میں نے اس سے ایک مسئلہ نکالا۔ میں نے کہا ہماری اجتماعیت پر جب مرحوم کو فائدہ ہوتا ہے تو ہماری اجتماعیت پر زندوں کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ہم مجتمع ہو جائیں، اجتماعیت ہمارے اندر آ جائے، تو یقیناً اب تعالی جل شانہ کی طرف سے نصرتیں ہوگی، مددیں ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں، جو بڑی خوبیاں اور کمالات کے مالک سے وہ ہم سے رخصت ہو گئے، روانہ ہو گئے، اور پھر اخیر تک دین کے کاموں میں لگے رہے۔ آپ کا انتقال ہوا، اگلے دن تو میٹنگ میں آئے، اگلے ہی دن میٹنگ میں آئے۔ ابھی صاحب نے مجھے بتایا کہ آئے اور مجھ کو یوں کہا کہ اب میرا نام نکال دو، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابھی صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ چلاؤ، آپ کو رہنا ہے، ابھی آپ یہ سال پورا کر دو، پھر آگے سوچیں گے۔ یہ کہہ کر کے ابھی صاحب کو، یہ اگلے دن کی بات ہے، جس دن انتقال ہوا اسی دن صبح تو مکتب پر آیا۔ یعنی ایک مرتبہ میں نے 2 سال پہلے کہا تھا، جب کچھ بیمار ہو گئے تھے اور ہاسپٹل میں تھے، تو میں نے کہا ابھی صاحب پڑھانا چھوڑ دو، تو مجھے کہنے لگے نہیں مقصد میں آخری دن تک پڑھاتا رہوں گا۔ اللہ نے آپ کی زبان کو پورا کیا، آخری دن تک پڑھایا جس دن آپ کا انتقال۔ میرے بھائیو، رب عشاس اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی، یہ نہیں ہے کہ کوئی شانوان کے ساتھ رہتا ہو وہی اللہ والا ہوا کرتا ہے، نہیں، اللہ والے تو ایسے دیہاتی بھی ہوا کرتے ہیں۔ وہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑے صحابہ میں سے نہیں، لیکن ان کی پھوپھی نے کسی بچی کو مار دیا اور اس کا دانت ٹوٹ گیا، تو بچی والوں نے قصاص لینے کا مطالبہ کیا، تو انس بن نضر پہنچے اور فرمایا اللہ کے حبیب، میری پھوپھی ضعیف ہے، اب وہ بچی کا دانت ٹوٹ گیا، اب میری پھوپھی کا دانت توڑ کر کیا فائدہ، آپ دیت دلا دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر سامنے والے دیت پر راضی نہ ہو تو قصاص ہی ہوگا۔ اس وقت حضرت انس بن نضر نے فرمایا اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ ادھر قسم کھا لی، ادھر جس بچی کا دانت توڑا تھا
اس بچی کے اولیاء راضی ہو گئے دیت لینے پر. ادھر قسم ہوئی, ادھر وہ راضی ہو گئے دیت لینے پر. انہوں نے کہا ہم کو قصاص نہیں چاہیے, اچھا دیت دلا دو. اس موقع پر اللہ کے حبیب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. بہت سارے پراگندہ بال پراگندہ حال, مطلب پراگندہ بال پراگندہ حال کا دیہاتی لوگ, گاوڑیے لوگ, جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی بڑی شان والے بھی نہیں وہ لوگ, لیکن تعلق مع اللہ وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ زمین پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ والا کوئی داولوب ہی میں پڑھاتا ہو, اللہ والا کوئی بخاری شریف ہی پڑھاتا ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ روایت تو ہماری کمر توڑ دیتی کہ خیبر کے موقع پر ایک صاحب بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے. یہ ہمارے لیے جہاں ہم اپنے آپ کو داولوب کا ایک شاندار مدرس کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں. سنو, بڑی بہادری سے وہ لڑ رہا تھا, لا شاذہ ولا فاذہ, اکیلا ملتا اس کو بھی مارتا, جماعت ملتی اس کو بھی مارتا. سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. حضرت نے فرمایا انہ فی النار, جہنم میں جائے گا. صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنی بہادری سے اسلام کے خاطر لڑنے والا, اور حضرت فرماتے جہنم میں جائے گا. جب صحابی کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا, اذا وقف وقفت و اذا مشى مشيت, جب وہ چلتا تو میں بھی چلتا, جب وہ ٹھہرتا تو میں بھی ٹھہرتا. ایک جگہ پر اس کو دشمنوں کی طرف سے کچھ تیر یا نیزہ کچھ لگا, وہ برداشت نہیں کر سکا. اس نے اپنی تلوار کو یوں کھڑی رکھی اور اپنے آپ کو وزن دے کر خودکشی کر لی. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس آئے, فرمایا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا آخری وقت میں وہی عمل اس کا ہوا. تو اللہ کے حبیب نے حضرت عمر کو, دوسری روایت میں حضرت بلال کو, تیسری روایت میں عبد الرحمن ابن عوف کو, ممکن ہے تینوں ہی کو بھیجا. یہ تثبیت ہے کہ تینوں ہی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ اعلان کرو لوگوں میں کہ اللہ اپنے دین کا کام فاسق و فاجر سے بھی لے لیا کرتا ہے. جب اس روایت پر پہنچے تو مجھے میرے شیخ کا جملہ یاد ہے بخاری شریف میں. حضرت نے اس جملے پر ہم کو سبق میں فرمایا تھا, مدرسی پر, پڑھانے پر اترایا نہ کرو, غرور نہ کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام فاسق و فاجر میں ہو. جہاں تک دین کا کام ہے تو اللہ فاسق و فاجر سے بھی لیتا ہے. یہ جملہ ہماری حضرت کا جملہ ہے, یہ جملہ ہماری کمر توڑ دیتا ہے. اس لیے بھائی ضروری نہیں ہے کہ داولوب میں پڑھانے والا یا بخاری پڑھانے والا ہی جو ہے اللہ کا پیارا بندہ ہو سکتا ہے. مکتب میں پڑھانے والا بھی ہو سکتا ہے, دیہات میں رہنے والا بھی ہو سکتا ہے. حافظ عبدالستار صاحب نانکوی رحمۃ اللہ علیہ, میری نظروں نے ان کو دیکھا. میں جب ان کی ملاقات کے لیے پہنچا تو وہ کھیت میں گھاس کاٹ رہے تھے. عجیب و غریب اللہ کا بندہ تھا, حافظ قرآن تھا صرف, لیکن عالم یہ تھا کہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا. اور ہمارے اکابر دعاؤں کے لیے ان کی خدمت پہ پہنچتے تھے. یہ حاجز بھی پہنچے دعا کے لیے, ہمارے اکابر ان کے پاس دعاؤں کے لیے پہنچتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حافظ صاحب بڑی خوبیوں کے مالک تھے جو ہم سے رخصت ہو گئے. حق تعالی جل شان ہو ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حق تعالی ہمارے مدرسے کو اور یہ جو ہمارے مدرسے کی کمیٹی اور شورا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑے آدمی کا کھلا ان کے لیے ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ حافظ صاحب ہے, حافظ صاحب ہے, حافظ صاحب ہے, بہت بڑا اعتماد تھا. تو بہرحال حافظ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس کمیٹی کو ابھی بھی جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے. ہمارے قاسم بھائی ہے, حافظ صاحب ہے, حاجی ابراہیم صاحب ہے, حافظ اویس صاحب ہے جو ابھی آ کر گئے تھے, اور جو مولی یونس ہے, مولی سلیم ہے, یہ جو شورا کے احباب ہیں. اللہ جل شان ہو دین متین کے اوپر ہم تمام کو
دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو بھی عافیت صحت عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے, اور ہمارے مدرسے کی اور تمام مدارس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے, ہر طرح سے حفاظت فرمائے. عزیز بچوں, نت نئے فتنے آ رہے ہیں, ایسے فتنے اس وقت امن کرا رہے ہیں, ایسے فتنے آ رہے ہیں آپ کو تعجب نہیں ہوگا. آپ کو تعجب ہوگا, ایک شیعہ نے ابھی بیان دیا کہ مدارس میں پڑھانے کی بنیاد پر امت کے عجیز بچوں کو بیکار بنایا جا رہا ہے. یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, ان کو سرکار میں جاب نہیں مل رہا ہے, ان کو نوکری پر کوئی نہیں رکھتا, وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں کی. ہم ان کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو صرف مدارس میں پڑھنے والے بچوں ہی کی فکر ہے. 2% بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, 2% پورے ہندوستان میں 2%. 98% بچے باہر ہیں جو نہیں پڑھتے, جو تعلیم نہیں لے رہے. ان جن کی تعلیم نہیں ہے ان کی فکر نہیں ہے, اور جو تعلیم لے رہے ہیں, چاہے ایک اسلام کی تعلیم لے رہے ہیں, ان کی فکر کر رہے ہیں یہ لوگ. حالانکہ یہ کسی نہ کسی درجے میں تو بہت بڑی تعلیم لے رہے ہیں. وہ 98% کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کا بہانہ ہے, پیٹ میں مرور کچھ اور ہے. مدارس چبھ رہے ہیں, ان کو مکاتب چبھ رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے مدارس کی, مکاتب کی پوری حفاظت فرمائے, اور اب تعالی شان ہو تمام طرح کے شرور, فتن, بلایا, مصائب سے ہماری بھی, ہمارے بزرگوں کی بھی, ہمارے اسلاف کی بھی, ہمارے اولادوں کی بھی, اور تمام لوگوں کی پوری حفاظت فرمائے. روز مرہ خبریں آتی ہے سوائے رونے کے اور کچھ نہیں. کہیں امیتھی میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں اور جگہ پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, کہیں اور جگہ پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. چاروں طرف سے مسلمانوں پر حالات. قصور کچھ ہمارے بھی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. ہمیں اپنے پیغمبر کی سنتوں پر آنے کی ضرورت ہے. اگر پیغمبر کی سنت پر عمل کرو گے تو بدر میں اللہ کی مدد اتری ہے, آج بھی اترے گی. اور اگر پیغمبر کی سنتوں کو چھوڑو گے تو احد میں نبی کی بات کے چھوڑنے پر حالات آ گئے, پھر آج بھی حالات آئیں گے. اور حنین کا واقعہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ بڑا بول صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ ہم بہت میجورٹی میں ہیں, اکثریت میں ہیں. تو اب تعالیٰ کی ذات سے یقین ہٹا, جس کے نتیجے میں حالات آ گئے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. اب تعالیٰ جل شانہ بڑے بول سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اب تعالیٰ سنت رسول سے بھی ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اخلاق رذیلہ سے, کبھی اخلاق سے, برے اخلاق سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اپنے معاملات کو صحیح رکھو, اپنے اخلاق کو. ہمارے حضرت کی ایک بات مجھے یاد آئی, حضرت نے بخاری شریف میں ہم کو سنائی تھی کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے 19 سال. کتنے سال؟ 19 سال. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو خلافت ہے خواجہ عثمان ہارونی سے. خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی 19 سال خدمت کی. اور کیسی خدمت کی؟ کھانا بھی حضرت نظام الدین ہی پکاتے تھے. حضرت کا کھانا حضرت نظام الدین پکا. فرمایا ایک دانہ, لقمہ نہیں, ایک دانہ بھی خواجہ عثمان ہارونی کی اجازت کے بغیر اپنی زبان پر نہیں رکھا. 19 سال میں ایک دانہ نہیں رکھا. ہاں, حضرت اگر کچھ کھانا دیتے تھے کھا لیتے تھے, لیکن خود سے کبھی نہیں. حالانکہ باورچی خانہ پورا نظام ان کے پاس تھا. حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ وہ دیانت داری اور امانت داری تھی کہ نظام الدین اولیاء کو ہندوستان کا ولی کامل اور مرجع خلائق بنایا. اس وقت حضرت نے جو تصوف پر گفتگو کی تھی, خیر اس وقت نہیں ہے, اور اس وقت جو حضرت نے تصوف کو کھولا بہت زبردست انداز میں, اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ تصوف ہاں ہوں اور ذکر ذرا سا ہو گیا اور صف اول میں نماز پڑھ لی, صرف اس کا نام نہیں ہے. تصوف نام ہے اللہ سے تعلق کا, تقوی کا, ورع کا, نبی کی سنتوں کا اور معاملات کی صحت کا. یہ تصوف کا ایک بہت بڑا باب ہے, معاملات کی صحت, اپنے معاملات کی درستگی. بظاہر کے ناظم صاحب حضرت مولانا عامر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ناظم مدرسہ تھے, حضرت عبداللہ صاحب نے بھی مجھے سنایا تھا یہ واقعہ
کاقودر دعوت برکاتہم نے کہ مدرسے کے سفیر جب چندے کے لیے بمبئی گئے تو مظاہر کی طرف سے مقلب یہ بنایا گیا تھا کہ روزانہ صبح دوپہر شام یہ ترتیب ہوگی. صبح میں آپ نے کیا کھایا، دوپہر میں کیا کھایا، شام کیا کھایا، یہ لکھنا پڑتا تھا اور سامنے تاریخ اور پورا رپورٹ لا کر کے اس سفیر کو ناظم صاحب کو پیش کرنا پڑتا تھا. جب وہ سفیر صاحب بمبئی سے چندہ کر کے تشریف لائے اور عامر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ رکھا کاغذ، تو اس میں ایک جگہ دوپہر کے کھانے پہ لکھا ہوا تھا 50 پیسے کے چنے کھائے. کھانے کی جگہ پر یہ لکھا تھا 50 پیسے کے چنے کھائے. تو حضرت مولانا عامر، میں آپ کو تقویٰ بتا رہا ہوں، یہ جو ہمارے حافظ صاحب میں امانت کا مسئلہ تھا نا، میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا، اس واقعے کی طرف. حضرت عامر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ 50 پیسے کے تم نے چنے کھائے ہیں. چنے تفقہات میں سے، تفقہات کا معنی ہوتا ہے ویسے ہی کھانا، کھانے کی جگہ پر نہیں جو چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں ویسے، جیسے آپ پیٹ بھر کے اثر کے بعد کھائے ہو پھر بھی چنے خرید کر کھا لیے، یہ تفقہات میں سے. فرمایا مدرسہ تفقہات کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ 50 پیسے جمع کراؤ. مدرسہ تفقہات کا ذمہ دار نہیں، یہ 50 پیسے جمع کراؤ. تو سفیر بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہم نے کھانے کی جگہ پر کھائے، جبکہ کھانا 5 روپے کا آتا ہے، یہ 50 پیسے کے چنے، ہمیں ضرورت چونکہ کھانے کی نہیں تھی اس لیے ہم نے چنے کھا لیے. حضرت نے فرمایا کھانا 10 روپے کا کھاتے تو اجازت تھی، لیکن بعنوان تفقہ چنا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے یہ 50 پیسے جمع نہیں کرائے تو قیامت کے دن تمہارے سر پر مذاہب کے 50 پیسے باقی رہے. آپ انداز لگائیں کیا دیانت داری، کیا امانت داری، کتنی زبردست امانت داری. اور ان سفراء کے پاس سے 50 پیسے لے کر مدرسے میں جمع کیے گئے. میں حافظ صاحب کے پاس بھی وہاں پہنچتا ہوں تو حافظ صاحب وہ سارا کاغذ ایک پیسے کا، کسی نے 25 پیسے دیے ہوتے ہمارے حافظ سلیمان، وہ بھی لکھتے ہیں 25 پینی دی ہے، 50 پینی دی ہے، ایک پاؤنڈ دیا ہے. یہ امانت داری بہت بڑی چیز ہے. معاملات کی صحت ہماری زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے. معاملات، اور ہم علماء کا یہ حال ہے، عوام کا کیا کہنا، ہم علماء کا خواص کا یہ حال ہے کہ امانت کی جو یہ ساری چیزیں میرے عزیز بچوں، ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ بھی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. اگر ہم نے پڑھنے پڑھانے میں کوتاہیاں کی، مثلا ہمارا وقت تھا ہم نے وقت میں نہیں پڑھایا، ہم نے ٹائم پاس کر لیا، ہم ویسے ہی بیٹھے رہے، تو یہ امانت کے خلاف ہے جس کا اللہ کو جواب دینا ہوگا. اب تعالیٰ کو ہمیں اس سلسلے میں حافظ صاحب جو لوگ پڑے ہوئے حافظ صاحب مکتب میں بڑے پابند، جہاں گھنٹی بجتی تھی کہ حافظ صاحب اشرف العلوم میں پہنچ جاتے تھے. یہ جوان اساتذہ کبھی کبھی جوان نہیں پہنچتے اور برا پہنچ جاتے. یہ سارے اساتذہ ان کے ساتھ پڑھانے والے، ان سے پوچھیے کتنی پابندی. بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، امانت داری بہت بڑی چیز ہے. یہ ہماری ذات، اور امانت صرف پیسوں کی نہیں، صرف پیسوں کی نہیں، باتوں کی بھی ان کے پاس امانت تھی. اب ان کو کوئی بات کہے تو وہ کھولتے نہیں تھے، پھر بڑے رازدار. کوئی بات اگر آپ نے کہی تو وہ بات راز میں رکھتے تھے، جو راز میں رکھنی ہے وہ راز ہی میں رکھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے. تو پیسوں میں امانت، بات میں امانت، تمام چیزوں میں امانت، حتیٰ کہ تعلیم میں امانت، وقت میں امانت. جو بچیاں ان کے پاس پڑھ رہی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ ہی کی طرف سے مقبولیت. اللہ تعالیٰ جل شانہ بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کی بھی مغفرت فرمائے. حق تعالیٰ ان کے پسماندگا کو جتنے رشتہ دار ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ جل شانہ ہم تمام کو بھی ایسی مبارک اور پیاری زندگی، اچھی زندگی. بھائی کچھ کر کے جاؤ کہ ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں. حافظ صاحب مرے نہیں، وہ زندہ ہے. ان کی باڈی مر گئی لیکن ان کے کارنامے زندہ ہیں، ان کے اخلاق زندہ ہیں.
ان کی دیانتداری زندہ ہے، ان کی امانت داری زندہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ کام کر کے جائیں کہ ہم قبر میں پہنچے اور لوگ ہم کو یاد کرتے رہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ کتاب الجنائز میں لکھا ہے، کسی بزرگ کا واقعہ، مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد نہیں رہا، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے کے بعد غالباً حسن بصری کی طرف منسوب کیا ہے، کسی اور کی طرف واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بعض لوگ مرتے ہیں لیکن ان کے علوم قیامت تک زندہ رہتے ہیں. وہ یا علوم کا زندہ رہنا یہ حقیقت میں ان کا زندہ رہنا ہے. تو بعض لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں اور بعض لوگ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ وہ جو بد اخلاق ہے، بد تہذیب ہے، بد کردار ہے، جن سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اذیتیں پہنچ رہی ہے، تکلیفیں پہنچ رہی ہے. لوگ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو موت دے دے، یہ مر جائیں تو اچھا. تو ایسی زندگی کے مقابلے میں اچھی زندگی جی کر جائیں. جہاں بھی آپ پڑھائیں، جہاں بھی آپ رہیں، جہاں بھی آپ کام کریں، دیانتداری سے کام کریں، امانت داری سے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر کام کریں اور یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں خلوت میں جلوت میں، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنا پورا حساب دینا ہے. اگر اس طرح پر ہم نے اپنے مولا کو سامنے رکھ کر کام کیا تو انشاءاللہ مکتب میں پڑھائیں گے تو بھی کامیاب، دارالعلوم میں پڑھائیں گے تو بھی کامیاب، امامت کرائیں گے تو بھی کامیاب، اور تجارت کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوں گے تو بھی کامیاب. اور اگر ہم نے اپنے رب کو مد نظر نہیں رکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی ہوں گے. اس لیے تعالیٰ جل شانہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ والی اچھی زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مخزومين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے ادارے کا ایک مخلص آدمی جو تیرا بندہ تھا، اے اللہ تیرا پیارا ہو چکا ہے، تو اس کی بال بال مغفرت فرما. اے اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما، اس کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس نے اپنے کاموں کو بعد میں کیے، اے اللہ تیرے اس ادارے کے کام کو پہلے اس نے کیے ہیں. الہ العالمین انہی اعمال حسنہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس ادارے کو ان کے لیے باعث نجات بنا دے. اے اللہ ان کی تعلیم قرآن کو ان کے لیے باعث نجات بنا دے. اے اللہ ان کی امانت و دیانت کو اللہ ان کے لیے باعث نجات بنا دے. الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن بلایا سے ہم سب کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے پسماندگاہ کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے ان کی خدمتیں کی ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس کا بدل عطا فرما، ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرما، ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرما. اے اللہ جو موجودہ خدام ہے اس مدرسے کے، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، شرور فتن بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کو توانائی اور طاقت عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کے تحفظ کے لیے جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، اے اللہ ان شکلوں کو خیر کے ساتھ وجود میں آنے کا یہ لوگ ذریعہ بنے، اس طرح کے اسباب پیدا فرما. اور اے اللہ جتنی اس کی تباہی کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اے اللہ یہ بڑی محنتوں سے آباد کیا ہوا ادارہ ہے. اے اللہ اس کے پیچھے بڑی محنتیں لگی ہیں. اے اللہ اس کی در و دیوار میں اے اللہ نہ معلوم کتنے پسینے نظر آ رہے ہیں. الہ العالمین اس کے تخریب میں جتنی باتیں ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم تمام کی اس کی تخریب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام سوچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برے کاموں سے حفاظت فرما، اے اللہ بری سوچوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین یہ جتنے بچے اے اللہ اس ادارے میں تعلیم لے رہے ہیں یا تعلیم لے کر چلے گئے، اے اللہ جن میں حافظ صاحب کی
خدمت رہی ہے، اے اللہ ان بچوں کے صدقے میں بھی حافظ صاحب کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ سیئات سے معافی عطا فرما، اے اللہ نبی کے علاوہ سبھی سے قصور تو ہو جاتے ہیں، اے اللہ سیئات سے معافی عطا فرما، حسنات کو قبول فرما، اے الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ اس ادارے کے لیے جتنے لوگ جس طرح کا تعاون کر رہے ہیں، جن کے ناموں کا ہمیں پتہ ہے، جن کے ناموں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو خوب ان سب کو جانتا ہے، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پوری فرما، ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ ان بچوں کے ذہنوں کو کھول دے، ان کے دل و دماغ کو کھول دے، اے اللہ علوم نافعہ سے ہمارے ان بچوں کو مالا مال فرما، علوم ذرہ سے حفاظت فرما، اے اللہ علم کا فیضان فرما دے، نبی سے سچی نسبت نصیب فرما دے، نبی سے سچا عشق نصیب فرما دے، نبی سے سچا تعلق نصیب فرما دے، اے اللہ آپ کے قرآن پر ہم سب کو یقین نصیب فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما، کینسر سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، فالج اور لقوے سے حفاظت فرما، اے اللہ مدرسہ اشرف العلوم جو گاؤں کا مدرسہ ہے وہ بھی ایک مائنات سپوت سے محروم ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی سرپرستی میں اے اللہ دوسرے اساتذہ کام کرتے تھے، ان کے مفید مشوروں کے مطابق کام ہوتا تھا، اے اللہ اس مدرسے کو بھی نعم البدل عطا فرما، بہترین مدرس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، شہرت سے حفاظت فرما، للہیت عطا فرما، اے اللہ شہرت 2 دن کی ہے، اچھے کلمات جو بولے جائیں گے وہ 2 دن کے ہیں، اے اللہ یہ خوشگوار کلمات میرے نفس کو راضی کر سکتے ہیں لیکن میرا اخلاص تو تجھے راضی کرنے والا ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔